السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے امام صاحب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جن کے پیچھے روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرات محترم، آج اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ بہت ہی شرمندگی والی بات ہوگی کہ علاقے میں ایک امام صاحب جو مسجد کے اندر عوام کو روزانہ پنجگانہ نماز پڑھاتے ہیں اور نماز جمعہ نماز پڑھاتے ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہوگی اس محلے والوں کے لیے، اس علاقے والوں کے لیے، کہ ان کا امام صاحب نصاب نہیں ہے۔ اتنی غریبی اور پریشانی ہونے کے بعد آج امام صاحب نے عوام سے آخر کے کہہ ہی دیا کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے۔ حضرات محترم، یہ بہت ہی بری بات ہے اور میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ خیر، شرعی مسائل کے طور پر آپ کو اس کا جواب بتا دیتا ہوں کہ اگر امام صاحب کے والد صاحب جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں اگر وہ سید ہیں، یعنی امام صاحب اگر سید ہیں تو یہ زکوٰۃ نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر یہ سید ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو عطیہ اور گفٹ اور تحفے کے طور پر ان کی جو مدد کی جائے گی وہ مدد کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اگر امام صاحب سید نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا، اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہیں، بہت زیادہ غریب ہیں اور ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا بہت نیک کام ہوگا اور ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے، کیونکہ عام انسانوں کو زکوٰۃ دینے میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے، اور عوام میں آپ یہ پتہ بھی نہیں لگا پائیں گے کہ یہ مالدار ہے کہ نہیں۔ ایک امام جو نماز پڑھاتا ہے یقیناً وہ سچ ہی بولے گا، اور اگر وہ زکوٰۃ مانگ رہا ہے تو یقیناً وہ سچ ہی بولے گا، اور اس طرح سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور حضرات محترم، مسجد کے امام صاحب کو زکوٰۃ دینا یا مؤذن کو زکوٰۃ دینا، یا جو مسجد کے طلباء ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں، ایسے کو زکوٰۃ دینا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، کیونکہ طالب علم اگر علم حاصل کر رہے ہیں اور اتنا پیسہ نہیں ہے، کہیں شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہ مجبور ہو گئے تو وہ تعلیم حاصل کرنا کہیں ایسا نہ ہو چھوڑ دیں اور جا کر کے کام دھندے میں لگ جائیں، تو ایسے کو زکوٰۃ دے کر کے، فطرہ دے کر کے اور اس کی مالی مدد کر کے یہ بہت ہی نیک کام ہوگا، اور قوم کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا کہ ایک حافظ قرآن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کا پیسہ سب سے پہلے اپنے خاندان، رشتہ دار، دوست احباب اور غریب اور مسکین کو دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت والجماعت کے جو مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، حالانکہ مسجد میں اور مدارس میں ڈائریکٹ زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ہیلہ شرعی کے ذریعے وہاں کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کے مال کو ہیلہ شرعی کر کے اس کو مسجد یا مدرسے میں صرف کرتی ہے، جو کہ جائز ہے۔ حضرات محترم، اپنی زکوٰۃ کو اس طریقے سے باطل نہ کریں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافروں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، زکوٰۃ کافروں کو دینے سے ادا نہ ہوگی۔ اور حضرات محترم، کچھ ایسے فقیر ہیں جو باہر
मांग रहे हैं, जो पेशेवर फकीर हैं, जिनके बारे में ये पता नहीं लगाया जा सकता ये कौन सी कौम के हैं और ये कहां से आए हैं, आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते, तो ऐसे को भी ज़कात देना और फितरा की रकम देना ये दुरुस्त नहीं होगा। हजरात मोहतरम, अगर आपको अपनी ज़कात देनी है या फितरे की रकम देना है, अगर किसी गरीब और मिस्कीन की वाकई में आपको मदद करना है तो आप उसके घर पर जाएं और मुआयना करें। यकीनन अगर वो मुसलमान है और वाकई में उसके पास इतना माल और दौलत नहीं है, तब आप जाकर के उसको ज़कात देंगे और फितरा की रकम देंगे तो ये अदा हो जाएगी। हासिल कलाम ये है कि ज़कात और फितरे की रकम बहुत ही तहकीक करके दे। वल्लाहु ताला आलिम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हजरात मतलब हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बातें लिख दी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं।